الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اور کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور جہنم کے عذاب سے نجات دے. یعنی اعمال خیر کی توفیق، اچھے کاموں کی توفیق اہل ایمان دنیا میں طلب نہیں کرتے. اہل دنیا سے طلب نہیں کرتے بلکہ نیکی کی ہی توفیق طلب کرتے ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ تو ہمیں دنیا میں حسنہ دے، یعنی اچھے اعمال کی توفیق اور اسی طرح ایمان کی توفیق. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ پڑھتے تھے. طواف کے دوران ہر چکر کی الگ الگ دعا جو لوگ پڑھتے ہیں یہ خود ساختہ ہے. ان کی بجائے طواف کے وقت یہی دعا پڑھنا چاہیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، پوری دعا. رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان یہ پڑھنا مسنون عمل ہے. اولئک لهم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کے اعمال کا حصہ ہے اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے. واذکروا اللہ فی ایام معدودات فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تأخر فلا اثم علیہ لمن اتقى واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون. اور اللہ تعالیٰ کی یاد ان گنتی کے چند دنوں میں کرو، یعنی ایام تشریق میں. 2 دن کی جلدی کرنے والوں پر بھی کوئی گناہ نہیں اور جو پیچھے رہ جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں. یہ پرہیزگار کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تم سب اس کی طرف جمع کیے جاؤ گے. ایام تشریق یعنی 11ویں، 12ویں اور 13ویں ذوالحجہ، ان میں ذکر الہی بلند آواز سے پڑھنا تکبیرات مسنون ہے، صرف فرض نمازوں کے بعد ہی نہیں جیسا کہ ایک کمزور حدیث کی بنیاد پر مشہور ہے، بلکہ ہر وقت یہ تکبیرات پڑھی جائیں. کنکریاں مارتے وقت ہر کنکری کے ساتھ تکبیر پڑھنا بھی مسنون ہے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. جمرات کو کنکری مارنا 3 دن افضل ہے، لیکن اگر کوئی 2 دن یعنی 11 اور 12 ذوالحجہ کنکریاں مار کر واپس آ جائے تو اس کی بھی اجازت ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. بعض لوگوں کی دنیاوی غرض کی باتیں آپ کو خوش کر دیتی ہیں اور وہ اپنے دل کی باتوں پر اللہ کو گواہ کرتا ہے، حالانکہ دراصل وہ زبردست جھگڑالو ہے. بعض ضعیف روایات کے مطابق یہ آیت ایک منافق اخنس بن شریح ثقفی کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس سے مراد سارے منافقین ہیں اور منکرین ہیں، انکار کرنے والے، جن میں یہ مذموم اوصاف پائے جائیں جو کہ اس کے ضمن میں بیان فرمائے گئے ہیں. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. جب وہ لوٹ کر جاتا ہے تو زمین پر فساد پھیلانے کی اور کھیتی اور نسل کی بربادی کی کوشش میں لگا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ فساد کو ناپسند کرتا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ. اور جب اسے کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو تو تکبر اور تعصب اسے گناہ پر آمادہ کر دیتا ہے. ایسے کے لیے بس جہنم ہی ہے اور یقیناً وہ بدترین جگہ ہے. تکبر اور غرور اسے گناہ پر ابھارتا ہے. عزت کے معنی غرور اور انانیت ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. اور بعض لوگ، کچھ لوگ وہ بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طلب میں اپنی جان تک بیچ ڈالتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑی مہربانی کرنے والا ہے. یہ آیت کہتے ہیں کہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی کہ جب وہ ہجرت کرنے لگے تو کافروں نے کہا یہ مال سب یہاں کا کمایا ہوا ہے، اسے ہم ساتھ نہیں لے جانے دیں گے.
حضرت صہیب نے یہ سارا مال ان کے حوالے کر دیا اور دین لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا صہیب نے نفع بخش تجارت کی 2 مرتبہ فرمایا، لیکن یہ آیت بھی عام ہے جو تمام مومن متقین اور دنیا کے مقابلے میں دین کو اور آخرت کو ترجیح دینے والوں کو شامل ہے، کیونکہ اس قسم کی تمام آیات کے بارے میں لفظ عموم کا اعتبار ہوگا، سبب نزول کے خصوص کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح اخنس بن شریح جس کا ذکر پچھلی آیت میں ہوا برے کردار کا ایک نمونہ ہے جو ہر اس شخص پر صادق آئے گا جو اس جیسے برے کردار کا حامل ہوگا۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ خیر اور کمال ایمان کی ایک مثال ہے ہر اس شخص کے لیے جو ان صفات کو اپنائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کی پابندی سے تلاوت کی توفیق عطا فرما، اس کو سمجھ کر پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرما، ساتھ ہی ساتھ اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، تمام مسلمانوں کو، مومنوں کو، اہل توحید کو بخش دے، آمین۔